أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فسقى لهما پس انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا ثم تولا الی الظل پھر سائے کی طرف پھر گئے فقال پس کہا اے میرے رب انی بے شک میں لما انزلت الی جو چیز آپ میری طرف نازل کریں گے من خیر بھلائی فقیر میں اس کا محتاج ہوں فجاءته احداهما پس آئی ان دو عورتوں میں سے ایک تمشی علی استحیاء جو چل رہی تھی بڑی حیا کے ساتھ قالت اس نے کہا ان ابی یدعوک بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لیجزیک تاکہ آپ کو بدلہ دیں اجر ما سقیت لنا اس چیز کا بدلہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے فلما جاءه پس جب گئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس وقص اور بیان کیا علیہ القصص ان کے سامنے سارا واقعہ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف آپ خوف نہ کیجئے نجوت من القوم الظالمین آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہ بات سنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جا رہے تھے۔ رستے میں مدین کے کنویں سے گزر ہوا، وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو عورتیں جوان عورتیں کنارے پہ کھڑی تھیں، اپنے جانوروں کو پانی کی طرف آنے سے روک رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ہمیں پہلے پانی نہیں پلانے دیتے، سارے چرواہے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا نمبر آتا ہے۔ بعض تفسیر میں تو یوں بھی لکھا ہے کہ وہ ظالم لوگ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے تو باہر جو بچا کھچا پانی ہوتا تھا وہی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو پلاتی تھیں۔ یہ لوگ کنویں کے اوپر بھاری پتھر رکھ کے چلے جاتے تھے تاکہ کوئی اور شخص اس کو ہٹا نہ سکے اور پانی نکال نہ سکے۔ یہ تو تعداد میں زیادہ ہوتے تھے، اس پتھر کو 10 آدمی مل کر بھی نہ ہٹا سکتے تھے، اتنا بھاری پتھر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ اور بعض تفسیر میں آتا ہے کہ اس کنویں کے ساتھ ایک اور کنواں تھا جس کے اوپر انہوں نے وہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ خود اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے، جب ختم ہوتا تو بچا کچا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پلا دیتی تھیں، اور جو ساتھ دوسرا کنواں بھرا ہوا ہوتا تھا اس پر وہ ظالم بڑا پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی اور اس کو ہٹا نہ سکے۔ باہر کیف اس کنویں پر پتھر ہوئے دوسرے پر۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جب یہ عذر بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور تنہ تنہا اس پتھر کو جس کو 10 آدمی مل کر بھی نہ ہٹا سکتے تھے، اکیلے ایک ہی ہاتھ سے اس کو سرکا دیا، دور کر دیا، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ڈول دیا اور پانی نکال کر بکریوں کو پلانا شروع کر دیا۔ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے کہ اتنا بھاری پتھر جس کو ہم 10 بندے مل کے رکھتے ہیں، 10 بندے آسانی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اس کو ایک بندے نے کیسے ہٹا دیا ہے۔ طاقت کا جب اندازہ ہو گیا ان کو تو بول بھی نہ سکے، لیکن کھڑے کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کون ہے بندہ اور یہ کیا کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَسَقَى لَهُمَا، اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹایا اور پانی نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو دیا اور پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، ان کو پانی پلانے کے بعد پھر ایک سائے کی طرف، ایک درخت کے سائے میں ہو کے بیٹھ گئے۔ کیکر کا درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے تو زیادہ راہ لے کر نہیں نکلے تھے، گھر کی طرف نہیں گئے تھے، رستے سے آ رہے تھے،
حضرت حزقیل نے حکم دیا کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں، مشورہ دے دیا، وہیں سے نکل گئے تھے، گھر کی طرف رخ بھی نہ کیا، کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے نہیں گئے تھے، یہاں پر درخت کے نیچے آئے ہیں، اب سائے کے نیچے بیٹھ کے اب اللہ سے کھانے کا انتظام مانگ رہے ہیں۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ ہی ہیں، اگر کوئی خیر بھیجیں گے میری طرف نازل کریں گے تو میں اسی کا محتاج ہوں، میں آپ کا محتاج ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، میرا انتظام یہاں پر آپ ہی نے کرنا ہے۔ رستے میں 8 دن کا سفر تھا، کبھی درخت کے پتے کھا لیتے، کبھی کوئی جڑیں نکال کے کھا لیتے، یا آج تو ہم ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے کہ انسان کیسے کھاتے ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسا وقت بھی آیا کہ ہمیں کیکر کی پھلیاں کھانی پڑتی تھیں، درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے، جڑی بوٹیاں کھانی پڑتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پیغمبر ہے درس کیا دے رہے ہیں کہ کھانے کی ضرورت ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دربار میں سوال کیا جا رہا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ ہی سے مانگ۔ اور اللہ نے بھی وہ دعا کیسے قبول فرمائی؟ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں دونوں اپنا ریوڑ لے کے جب گھر پہنچی تو آج خلاف معمول جلدی پہنچ گئی، والد بھی حیران ہے، والدہ بھی حیران ہے، کیا ہو گیا آج جانوروں کو پانی نہیں پلایا؟ ویسے تو شام ہو جاتی ہے، سب سے آخر میں آتی ہو، آج جلدی کیوں آ گئی؟ دونوں نے یہی سوال کر دیا تو بیٹیوں نے آگے سے پورا ماجرا سمجھایا کہ ہم وہاں پہ گئی، کھڑی انتظار کر رہی تھی، ایک نوجوان آیا، درخت کے سائے میں کھڑا تھا، اس نے ہمیں دیکھتا رہا کہ یہ 2 لڑکیاں سائڈ پہ کیوں ہیں، پھر اس نے ہم سے آ کے ماجرا پوچھا، ہم نے بتا دیا کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے خود آ نہیں سکتا، ہم مجبور ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، مرد کوئی اور گھر میں ہے نہیں، ہم آ جاتے ہیں۔ سارا واقعہ ہم نے اس کے سامنے بیان کیا۔ اس بندے نے تنے تنہا وہ بھاری بھرکم پتھر ہٹایا کنویں سے اور ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور ہم نے اس کو یہ بھی سنا کہ پھر وہ درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کر یہ دعائیں مانگ رہا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اس علاقے کا معلوم نہیں ہوتا، لگتا یہی ہے کہ وہ دور سے کہیں آیا ہے، کوئی مسافر ہوگا، جاؤ، ایک بچی کو کہا کہ تم جاؤ اور اس مسافر کو بلا کے لے کے آؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت گزاری کر سکیں، اس نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا ہے تو ہم اس کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسے بلا کے لے آؤ۔ تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آئی، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، پیغمبر کی بیٹی کی حیا کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، اپنے آپ کو پردہ کیا ہوا ڈھانپے ہوئے، حیا کے ساتھ شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے والد آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، ان کو آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں اجنبی تھے، تفسیر میں یہاں پہ بڑی عجیب بات لکھی ہے، اجنبی تھے، راہبری کا کام تو اس عورت نے کرنا تھا کہ تو رستے اس عورت کو معلوم تھے، کہاں کون سا رستہ ان کے گھر کو جانا ہے، کدھر سے جانا ہے، یہ ساری بات تو اس لڑکی کو معلوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں پہ اجنبی تھے، اب وہ لڑکی آگے چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں ہوا چل رہی تھی تو اس لڑکی کا کپڑا کبھی پاؤں سے ہٹ جاتا، کبھی ٹخنوں سے ہٹ جاتا، کبھی بازوؤں سے ہٹ جاتا، ہوا چل رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بڑے شرم و حیا والے ہیں، تم ایسا کرو کہ پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، بس تم مجھے پیچھے سے بتاتی چلی جانا کہ یہاں سے دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا، جدھر مڑنا ہو مجھے بتا دینا، تو میں اس لیے مڑتا جاؤں گا، میں پیچھے نہیں چل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آگے ہو گئے، وہ لڑکی پیچھے۔ فلما جاءه، پس موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، وقص علیہ القصص، اور سارا واقعہ بیان کر دیا، اپنی پیدائش سے لے کر اس وقت تک سارے حالات بیان کر دی کہ فرعون ہمارے بچوں کو قتل کر رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، اور ساری باتیں شعیب علیہ السلام کے سامنے عرض کر دی، سارا واقعہ کہ پھر مجھ سے آخر میں قتل ہو گیا، میں پھر وہاں سے لا کر چھوڑ کے آ گیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، اب آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ایسے علاقے میں آ چکے ہو کہ جہاں پر فرعون کی حکومت نہیں چلتی، وہاں پر اس کا کوئی حکم نہیں چلتا، آپ کو اللہ نے اس کے علاقے سے نجات دے دی ہے، ظالموں سے آپ کو نجات مل گئی ہے، یہاں فرعون کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، اپنی زندگی گزارو، باقی باتیں انشاءاللہ کل